نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، اسلامک ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج میرا موضوع ہے روزہ کے جسمانی و روحانی فوائد کیا ہیں، یعنی جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور روح کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی اور جسمانی اقتدار سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ روزے مسلمانوں کو چست اور چلاک، صابر و شاکر، ایک دوسرے کے ہمدرد، غم و گسار اور ایک مضبوط و ضابطہ قوم بنانے کا بہترین ذریعہ اور آلہ ہے۔ اگر وہ حقیقت صوم کو مد نظر رکھ کر پابندی اور خلوص دل کے ساتھ روزے رکھیں تو حریص اور طامع اور بندہ شکم ہونے کا مادہ ان میں سے بالکل جاتا رہتا ہے، اور وہ انسانی لباس میں فرشتے نظر آئیں، اور وہ جسمانی ضبط و قوت حاصل کریں کہ دنیا کی تمام قوتیں و شوقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اصول طب کے روح سے روزہ صحت جسمانی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ اس طرح کہ 11 مہینے تک جو ردی اور فاسد رطوبتیں بدن میں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے لیے اور جمع ہوتی رہتی ہیں، وہ 1 ماہ کے روزوں سے سب خشک اور ختم ہو جاتی ہیں۔ جو جراثیم گندے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ روزہ رکھنے سے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھنے سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ صحت اور توانائی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں روزوں کی اور بہت سے روحانی، جسمانی و مادی فوائد ہیں، یعنی یہ طب کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہاں نمونہ کے طور پر صرف چند فوائد منافع کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب روحانی فوائد بھی سنیے کہ روحانی کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ تو تھے جسمانی فائدے، اب روحانی فائدے کیا ہوتے ہیں۔ فرشتے کھانے پینے اور جمع کرنے سے پاک و منزہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان خواہشات سے پاک و منزہ ہے۔ اس لیے روزے رکھنے سے انسان ملکی صفات سے متصور اور متخلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اخلاق و روحانیت کی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر، اور دل اور دماغ یہ سب کے سب روشن ہو جاتے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے مکمل روزے رکھتا ہے۔ بھوک و پیاس کی تکلیف گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتی ہے، یعنی جتنے بھی اس نے سال بھر گناہ کیے وہ سارے کے سارے اس بھوک اور پیاس کی تکلیف سے اللہ رب العزت اس کے یہ دور کر دیتا ہے، اور انسان ضبط و نفس کے اعتبار سے مکمل انسان یعنی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ سے مزاج میں عجز و انکساری آ جاتی ہے، بھوکوں کو مصیبت اور تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس اندازے کی وجہ سے بنے نوع انسان کی سچی ہمدردی اور غرباء کی امداد کا تقاضا بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض روزہ ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، کیونکہ جتنی بھی عبادات کی جاتی ہیں وہ جنت کی لالچ میں کی جاتی ہیں، اور خاص الخاص یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کا اجر اور ثواب اسے میں ہی عطا کرتا ہوں، یعنی یہ میرے ملائکہ بھی اس کا اجر نہیں لگ سکتے کہ اس کا اجر روزہ کا کتنا ہے، کیونکہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر یا میرے بندے کو پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، یا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہوا، نہ کہ اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس لیے میں نے اس کا اجر جو ہے وہ اپنے ذمے رکھا ہے کہ میں روزہ کا اجر یہ خود عطا کروں گا۔ تو میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، ایک اور اہل ریاضت نے کہا ہے روزہ بدعمالی کے لیے ڈھال ہے اور نیک اعمالی کے لیے باغ ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر انسان یعنی گناہ نہیں کر سکتا۔ جب بھی گناہ کی طرف اگر وہ اس کا دل یا ارادہ ہو تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، روزہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ تیرے لیے گناہ ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے
اس کو محض ایک فاقہ کشی سمجھ رکھا ہے کہ یہ فاقہ کشی ہے بس، کہ فاقہ کشی ہم کر لیں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیرے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، تیری پوری روح کا روزہ ہونا چاہیے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، اس کے اندر روح ہے اور اوپر یہ اس کے خاکی جسم ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملیں تو تب انسان بنتا ہے۔ جب اس کے اندر سے وہ روح نکل گئی تو پھر اسے بندہ نہیں کہا جاتا، پھر اسے مردہ کہا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یعنی پھر اسے انسان نہیں کہتے۔ تو میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، اور اس کی حقیقت پر نظر نہیں جبھی تو یہ اخلاقی اور روحانی اور مادی فوائد نتائج حاصل نہیں ہوتے، اور وہ بغیر بھوک و پیاس کی تکلیف کے روزوں سے اور کچھ حاصل نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔